चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने फिक्स करके 2 रुकनी बेंच बनाया है। तो ये तो इमरान खान के लिए भी एक पैगाम है, सुप्रीम कोर्ट से भी सहूलतकारी खत्म और उमर बंदयाल साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से ऑनरेबल एग्जिट मांग रहे हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया। इमरान खान साहब भी अब मुकर गए हैं कि ये गुम नहीं हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पाकिस्तान में अभी तक 70 साल में कोई मुकदमा नहीं हुआ। साइफर जो है ना वो मुश्किल केस है। जलसे में कह रहे थे साइफर है और अब कह रहे हैं मफहूम है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबी अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तोशाखाना केस के हवाले से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट पे दायर किया है, जिस पर 2 रुकनी बेंच जो है वो कल समाअत करेगा। अब देखना ये है कि ये 2 रुकनी बेंच जो है ये कैसा है, क्या ये हम ख्याल ग्रुप है या फिर हम ख्याल ग्रुप में से नहीं है। ये जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया है, इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे और आगे क्या होगा। ये बेंच जो है ये क्या फैसला दे सकता है, इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। ये तो वो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी को वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा था, उसको चैलेंज किया इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने फिक्स करके 2 रुकनी बेंच बनाया है। बड़ा जबरदस्त बेंच बनाया है जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुशर्रत हलाली पर। देखें, अजीब बात है, इमरान खान की पिटीशन है, बंदयाल साहब फिक्स कर रहे हैं, ना इजाजुल हसन है, ना मुनीब अख्तर है, ना मज़ाहिर अली नकवी हैं, ना चीफ जस्टिस खुद हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो ये हम ख्याल बेंच से बाहर इमरान खान की कोई पिटीशन लगाई गई हो। ये क्या इनकलाब आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि अब ना बंदयाल साहब, ना मुनीब अख्तर, ना इजाजुल हसन, ना मज़ाहिर अली नकवी, ये ना आयशा जस्टिस आयशा, कोई भी इमरान खान की पिटीशन नहीं सुनेगा। अब इमरान खान की पिटीशन जस्टिस याहिया आफरीदी और मुशर्रत हलाली सुनेंगे। आप मेरी बात समझे? जी जी। तो ये तो इमरान खान के लिए भी एक पैगाम है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी सहूलतकारी खत्म। अगर देखें जो इंसाफ का हम यार ग्रुप था वो नहीं है, वो नहीं है। याहिया आफरीदी और मुशर्रत हलाली तो उसमें नहीं है, वो तो हम ख्याल नहीं है। आप ऐसे तो न करें, वो तो दूसरी तरफ हैं, उन्हें तो खुद मुशर्रत हलाली तो आई आप हैं। अब आप देखें ना, जो कोयटा में इमरान खान पर वकील के कत्ल की FIR हुई, उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करना है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा आपने उन्हें शामिल तफ्तीश ही क्यों करना है? भाई जिसके ऊपर FIR है वो शामिल तफ्तीश होगा तो उसके गुनाहगार और बेगुनाह का फैसला होगा ना। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब को तो इस बात पर भी इतराज था कि अब आप इमरान खान को शामिल तफ्तीश करेंगे। कितने जुल्म की बात है कि आप इमरान खान को शामिल तफ्तीश करेंगे। तो अब अगर बंदयाल साहब ने इमरान खान का केस मज़ाहिर अली नकवी, इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और अपने पास नहीं रखा और याहिया आफरीदी और मुशर्रत हलाली को दे दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आने वाली तब्दीलियां देख लें। इससे पहले उन्होंने मिलिट्री कोर्ट वाला केस एडजर्न कर दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला एडजर्न कर दिया और टेक्निकली पिछले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी काबिल जिक्र केस नहीं सुना। और उमर बंदयाल साहब जो हैं अपनी तरफ से सफेद झंडा और सीज फायर बार बार लहरा रहे हैं कि अब मेरे साथ सीज फायर कर दिया जाए। वो एस्टेब्लिशमेंट से ऑनरेबल एग्जिट मांग रहे हैं और उस ऑनरेबल एग्जिट में वो जो है वो अब जो उन्होंने पिछले 1.5-2 साल सारा सुप्रीम कोर्ट एक हम ख्याल बेंच के आगे हॉस्टेज रखा हुआ था, अब उन्होंने उस हम ख्याल बेंच को भी डिसमेंटल कर दिया जाते जाते कि खुद तो जान बचा कर जाऊं, अब मैं और हम ख्याल बेंच के साथ नहीं खेल सकता। और अगर वो हम ख्याल बेंच को डिसमेंटल करके जा रहे हैं तो वो इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर को तो लावारिस ही छोड़ के जा रहे हैं। उनका क्या बनेगा आगे? आप मेरी बात समझे ना। मज़ाहिर अली नकवी का, इजाजुल हसन का, मुनीब अख्तर का, वो जो मुनीब अख्तर साहब कॉन्स्टिट्यूशन भी रीराइट कर लेते हैं 63A का इमरान खान के लिए, वो अब तोशाखाना के केस में ही नहीं है। तो अब क्या होगा? दूसरी तरफ तोशाखाना का केस है, वो तो मोटरवे पे 140 की स्पीड से चल रहा है।
آپ دیکھیں گواہیاں مکمل ہو گئی ہیں. عمران خان کو کہا گیا ہے کہ 342 کا بیان جو ہے وہ جمع کرائیں کل 12 بجے. اگر عمران خان کو سٹے نہیں ملتا تو 2 تاریخیں اور لے لے گا, پھر آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے. تو مجھے تو ٹیکنیکلی لگتا ہے کہ اگر کل سپریم کورٹ میں جیسے یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی نے توشہ خانہ کا ٹرائل نہ روکا تو 10 دن میں فیصلہ آ جائے گا, سزا ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ تو کوئی سٹے نہیں دے رہا, کوئی ٹرائل کو نہیں روک رہا. وہ نیچے جو عمران خان صاحب درخواستیں دائر کر رہی ہیں, آج 5 درخواستیں دائر کی ہیں, انہوں نے نوٹس جاری کر دی ہیں, سٹے نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں چلیں آپ کی درخواستیں بھی سنتے ہیں, تفتیش بھی جاری رہے گی, الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہوں, ایف آئی اے میں بھی پیش ہوں, توشہ خانہ میں بھی پیش ہوں, کچھ نہیں رکے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کچھ نہیں رک رہا. عمران خان صاحب روز وہاں درخواست دے رہے ہیں. اب آخری امید ان کی سپریم کورٹ ہوا کرتی ہے, اور کل سپریم کورٹ میں لگا تو دیے انہوں نے کافی دنوں بعد, لیکن بینچ عمران خان کی مرضی کا نہیں ہے. اب یہ بینچ چونکہ عمران خان کی مرضی کا نہیں ہے تو کیا ہوگا اگر کل وہاں سٹے نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کی یہ اپیل خارج ہو جاتی ہے, تو پھر تو 10 دن میں سزا ہو جائے گی, 15 دن میں عمران خان کو. اور اگر عمران خان کو اگلے 15 دن میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں الیکشن بھی بر وقت ہیں, سب کچھ ان ٹائم ہے, کسی چیز کا کوئی ڈیلے نہیں, کیونکہ ڈیلے تو سزا کا ہے, اور سزا تو وٹ پہ پڑی نظر آ رہی ہے. آج گواہیاں مکمل ہو گئی ہیں, اب 342 کا بیان دینا ہے عمران خان صاحب نے, وہ کل نہیں جمع کرائیں گے, 2 تاریخیں اور لے لیں گے. جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو آپ شٹ اپ کہیں, جو مرضی کہیں, انہوں نے ٹرائل مکمل کرا دیا ہے ایک دفعہ. وہ پی ٹی آئی کی دھمکیوں میں نہیں آئے, اور انہوں نے ٹرائل اپنا جو ہے, جو ایک جج کا کام ہے ٹرائل مکمل کرانا, وہ انہوں نے مکمل کرا دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ بندیال صاحب نے کہیں نہ کہیں عمران خان کو لے آف کیا ہے, اور اپنی جان بچانے کے چکر میں نظر آ رہے ہیں. اسی لیے سپریم کورٹ کے حالات بھی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. مزمل صاحب آگے سائفر کا کیس بھی ہے, سائفر کے حوالے سے بھی آج جو ہے وہ ایف آئی میں جو طلبی تھی اس پہ حوالے سے اپیل دائر کی گئی, اور عدالت نے آج جو ہے وہ اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا نظر آ رہا, تو آگے سائفر کا کیس بھی ہے, اس میں آگے کیا ہوگا, آپ کے پاس اندر کی کیا بات ہے؟ دیکھیں, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا ایف آئی اے سائفر والے معاملے میں. شاہ محمود اور اسد عمر نے ایف آئی اے میں کہا ہے کہ جی سائفر ایک حقیقت ہے, سائفر آیا تھا, سائفر کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے ہیں, ایک عمران خان کے دور میں, ایک شہباز شریف کے دور میں. باقی سائفر چونکہ اپنی جگہ موجود ہے, ہم نے نہ گم کیا نہ ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی تو سیکرٹ تو نہ رہا, کیونکہ اس میں 20 لوگ تھے, 15 لوگ تھے, تو ان کے سامنے پڑا گیا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ تو ان کا مطلب ہے کہ یہ تو کھوسا صاحب نے بھی کہا ہے, جو وکیل ہے عمران خان کے, انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا. تو اس لیے تو اب جو سارا ڈیفنس ہے عمران خان کا اور اسد عمر کا اور شاہ محمود قریشی کا, ویسے تو اعظم خان صاحب نے بھی سائفر پہ اپنا بیان ایف آئی اے کو ریکارڈ کرا دیا ہے, لیکن وہ سارا ڈیفنس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ہے کہ جی اس میں پیش ہوا تھا تو کیسے ہے. عمران خان صاحب بھی اب مکر گئے ہیں کہ یہ گم نہیں ہوا, یہ تو وہیں موجود ہے. وہ اپنے ٹی وی انٹرویوز میں کی ہوئی تمام باتوں سے مکر گئے ہیں. دیکھیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پاکستان میں ابھی تک 70 سال میں کوئی مقدمہ نہیں ہوا. آج تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی, آج تک اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی آفیشیل سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ نہیں کیے گئے, یا کسی وزیر نے, کسی وزیر اعظم نے آفیشیل سیکرٹس آؤٹ نہیں کیے, جلسوں میں استعمال بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائفر جو ہے نا وہ مشکل کیس ہے. توشہ خانہ, القادر ٹرسٹ, 9 مئی کے واقعات, یہ زیادہ آسان کیسز ہیں. سائفر ڈرانے کے لیے تو ہے, لیکن اس کے ٹرائل میں سزا مشکل ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, اور وہ بہت مشکل ہوگا اس کو ثابت کرنا, کیونکہ اس میں اسد عمر اور شاہ محمود کی گواہیاں عمران خان کے حق میں. اچھا, عمران خان نے ایک نیا یو ٹرن بھی لیا ہے, انہوں نے کہا جو میں نے لہرایا وہ سائفر نہیں تھا, وہ سائفر کا مفہوم تھا. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں
جلسے میں کہہ رہے تھے سائفر ہے اور اب کہہ رہے ہیں مفہوم ہے. تو وہ تو کہا ان کے کلپنگ لگ کے تو گواہی ان کو گناہ گار تو لکھ دیا جائے گا. جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائفر والے معاملے میں عمران خان کو FIA اپنی تفتیش میں گناہ گار لکھے گی. اس کے بعد ٹرائل ہوگا. ٹرائل میں یہ کیس کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن FIA انہیں گناہ گار لکھ دے گی. تاہم پاکستان میں آج تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کسی کو کبھی کوئی سزا نہیں دی. آج تک کوئی سزا نہیں ملی. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پر سزا ہوئی ہے, ایسڈ بیانڈ مین پر سزا ہوئی ہے, قتل پر سزائیں ہوئی ہیں, مختلف جرائم میں سزاؤں کی پریسیڈنٹس موجود ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کوئی پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے. جاسوس تو ہم نے پکڑے ہیں جنہوں نے راز بار دیے ہوں. وہ تو جاسوس ہے نا کہ کوئی را کے لیے کام کر رہا تھا, کوئی CIA کو بیچ رہا تھا. باجوہ صاحب کے دور میں بہت سینئر فوجی افسران بھی پکڑے گئے جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے, ان کو سزائیں بھی ہوئیں. لیکن ایسے کوئی وزیر اعظم وزیر کسی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں سزا ہونے کی کوئی مثال موجود نہیں. پر مزمل صاحب پہلے کوئی اس طرح سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی نہیں لایا گیا, اور اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہے کہ بہت کچھ ہے اس میں, بہت کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تاشقند کے حوالے سے, معاہدے کے حوالے سے, یا اور وزراء اعظم نے بھی مختلف مواقع پہ چیزوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. لہذا وہ سب پریزیڈنٹس بھی آئیں گے اور پھر یہ کیس کیسے چلے گا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی بات سے جو ہے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق کل کا جو 2 رکنی بینچ بنا ہے وہ جو ہے وہ ہم خیال گروپ نہیں ہے, اور وہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.